پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج جو ہمارا سبق ہے، موضوع ہے، وہ ہے جابر بن حیان، جس سے ہم نے آپ کی 8ویں جماعت کی کتاب سے لیا ہے۔ تو بچوں، آج ہم پڑھیں گے جابر بن حیان۔ آپ اپنی کتاب کھولیں اور صفحہ نمبر 48 پہ آ جائیں۔ تو بچوں، آج سے سینکڑوں سال پہلے، کافی عرصہ پہلے، سینکڑوں سال پہلے، یعنی 818 میں کوفہ میں ایک عطار رہا کرتا تھا۔ کوفہ، بچوں پہلے ہم دیکھیں کوفہ کیا چیز ہے۔ کوفہ عراق کا ایک شہر ہے۔ ہاں بچوں، کوفہ جو ہے وہ عراق کا ایک شہر ہے۔ اس شہر میں ایک آدمی رہا کرتا تھا 818 کے آس پاس، جس کا نام تھا جابر بن حیان۔ جابر بن حیان ہمارا ٹاپک ہے، جس کا نام تھا حیان۔ کیا نام تھا؟ حیان۔ یہ عطار تھا۔ عطار کے معنی ہیں عطر بیچنے والا۔ ہاں، جو حیان کا کاروبار کیا تھا، اس کا ذریعہ معاش کیا تھا، وہ عطر بیچنے والا تھا، عطار تھا۔ تو اس عطاری کے کام میں اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ عطاری کے کام میں عطر بیچنے سے اس سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے گزر بسر جو تھا وہ مشکل تھا۔ زندگی گزارنا جو تھا، زندگی اس کی جو گزر رہی تھی، وہ مشکل سے گزر رہی تھی۔ روزی روٹی کا مسئلہ تھا، معاش کا مسئلہ تھا۔ تو وہ اس وجہ سے، غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث ہو گیا اور چھوٹے موٹے جرم کرنے لگا۔ تو اسی دوران اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام جابر رکھا گیا۔ کیا رکھا گیا؟ جابر۔ اس بیٹے کا نام جابر رکھا گیا۔ تو اسی تنگ دستی میں اس کا انتقال ہو گیا، حیان کا انتقال ہو گیا۔ حیان اس دنیا سے گزر گیا۔ تو کم عمری میں، چھوٹی عمری میں، بچپن میں ہی جو جابر تھا وہ یتیم ہو گیا۔ باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا، اور ماں جو تھی وہ اس سے بیٹے کی پرورش جو ہے، تربیت جو ہے، وہ کر نہ پائی۔ تو اس نے بیٹے کو اپنے رشتہ داروں کے ہاں کوفہ شہر سے باہر دیہات میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا۔ تو دیہات کہتے ہیں بچوں گاؤں کو۔ دیہات کسے کہتے ہیں؟ گاؤں کو۔ تو ماں نے جابر کو کوفہ سے باہر بھیج دیا، جہاں پہ جابر نے اپنے بچپن کے دن گزارے، اپنا بچپن گزارا آزاد فضا میں، کھلے ماحول میں۔ لیکن وہاں جو پڑھائی تھی، کچھ چھوٹی موٹی پڑھائی اس نے وہاں پہ کی، اسے کوئی معمولی تعلیم میسر ہوئی گاؤں میں۔ چونکہ جابر میں جو تھا، تلاش اور جستجو کا مادہ جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ اس سے کچھ پانے کی خواہش تھی، وہ کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ کچھ کرنا چاہتا تھا۔ یہ جذبہ اس میں موجود تھا۔ اس جذبے نے جابر کو واپس کوفہ آنے کے لیے مجبور کیا۔ تو جابر جو ہے وہ کوفہ واپس چلا آیا۔ چنانچہ کوفہ میں ان دنوں علمی ماحول جو تھا وہ اچھا تھا، عمدہ علمی ماحول تھا۔ کوفہ جو تھا، وہاں پہ علم حاصل کرنے کا اچھا ماحول تھا۔ تو
جابر نے باضابطہ اسکول میں داخلہ لیا اور مروجہ تعلیم حاصل کرنے لگا۔ جابر جو تھا وہ اب جوان ہو چکا تھا، اس سے اپنی ماں کی جو حالت تھی، غربت تھی، تنگ دستی تھی، اس سے وہ بہت پریشان ہوا۔ تو اب اس کے دماغ میں ایک بات آئی کہ وہ سونا بنانا لگا، سونا یعنی گولڈ، سونا بنانے کی دھن اس سوار ہو گئی۔ اس نے مختلف قسم کی دواؤں ہاں بچوں، مختلف قسم کی دواؤں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی۔ دوا جسے ہم میڈیسن بھی کہتے ہیں، اس نے مختلف قسم کی دواؤں کی خاصیتیں جو ہیں وہ معلوم کرنا شروع کر دی۔ اس نے کئی طرح کی جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ حاصل کی اور انہیں ایک خاص قسم کی بھٹی میں پگھلانا شروع کر دیا، اور ان کی خاصیت، ان دانتوں کو بھی وہ پگھلان رہا تھا، اور اس کے ذہن میں یہی چیز ہے، انہی چیزوں میں تجربے کرنے لگا۔ دانتوں کو پگھلانا، دوائیوں کو تیار کرنا، جڑی بوٹیوں کو بھٹی میں پگھلانا، اس کے لیے اس کے پاس بہت سارے برتن بھی مختلف شکلوں میں موجود تھے۔ وہ ہر وقت کیمیا گری کے تجربے کرتا رہا، وہ ہر وقت کیمیا گری کے نت نئے، ہر دن نئے تجربے کرنے لگا، نئی ایجادیں کرنے لگا۔ اسی دوران بغداد بھی عراق کا شہر، وہاں کا جو خلیفہ تھا، اس کا نام تھا ہارون رشید۔ تو ہارون رشید نے جابر کو بغداد آنے کے لیے بلاوا بھیجا، دعوت دی۔ تو جابر جب بغداد آیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی، اس کا بڑا آؤ بھگت ہوا۔ خلیفہ نے اسے انعام سے نوازا، باقی شکریہ بچوں۔